औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर वफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT विद अवैस और मेरा नाम अवैस है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है HIV। HIV क्या होता है, ये आपकी बॉडी में किस तरह इन्फेक्शन काज करता है, इसकी प्रिवेंशन क्या होती हैं, ये किस तरह फैलता है आपकी बॉडी में, ये कहाँ से आया था, किस तरह ये दुनिया में फैला था, इसने अभी तक दुनिया में कितने लोग इस बीमारी से मर चुके हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1930 में इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था वेस्ट अफ्रीका में और उसके बाद ये दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैला था। इस तरह हुआ था कि तेज़ी से फैला था और फिर एक वक्त आया कि जब इस पे कंट्रोल पा लिया गया था। वो टाइम था लाइक 1975 का, 1975 का टाइम था जब इस पे कंट्रोल पा लिया गया था। और उस वक्त थाईलैंड में इस तरह होता था मोस्टली, क्योंकि थाईलैंड जो था बड़ा लाइक पॉपुलर था, लोग घूमने फिरने जाते थे, जॉब की गर्ज से जाते थे, तो थाईलैंड में ये बड़ा स्प्रेड हुआ था और उसी मुल्क ने इस पे काबू पा लिया था। इस तरह काबू पाया था कि उन्होंने जो भी HIV का पेशेंट होता उसको पकड़ के कैदी बना लेते। फिर 1980 में 1980 में जब थाईलैंड के वजीर आजम की बर्थडे आई थी तो उन्होंने क्या किया था, 30,000 पेशेंट जो HIV के थे उनको रिहा कर दिया था। उसके बाद ये दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैला है और अभी तक ये इस बीमारी से जो पूरी दुनिया में लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो तकरीबन 5 करोड़ के राउंड अबाउट हैं और जिनकी मौत हो चुकी है एड्स की वजह से, HIV की वजह से, वो तकरीबन 2.5 करोड़ के राउंड अबाउट हैं। HIV स्टैंड फॉर होता है ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस और इसका जो इन्फेक्टेड एजेंट होता है वो होता है एक्वायर्ड अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं जी ये इन्फेक्शन किस तरह काज करते हैं। इन्फेक्शन इस तरह काज करते हैं कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की आगे 3 क्लास होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। आपको सादा वर्डिंग में समझाऊंगा जो जिनमें HIV का किरदार होता है, लाइक HIV जिस चीज़ में अपना किरदार अदा करेगा जस्ट उनके मुतालिक आपको बताएंगे कि इसको आगे ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अच्छा, मोनोसाइट्स की एक क्लास होती है माइक्रोफेजेस, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लिम्फोसाइट्स की आगे जो क्लास होती हैं उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि HIV जो है इन्हीं दो पे आके अपना वर्क करता है और अपनी डिजीज़ काज करता है। इस तरह होता है कि जिस बंदे को भी HIV हो जाता है उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वो वीक किस वजह से होता है मैं आपको बताता हूँ। मोनोसाइट्स की एक क्लास होती है माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स को आगे फर्दर इसकी 2 ब्रांचेज होंगी, 2 सेल होंगे जिनमें डिवाइड किया गया है। एक होते हैं B सेल और एक होते हैं T सेल। B सेल जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका आपकी बॉडी में। B सेल जो हैं ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं आपके जिस्म के। जब भी आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजन आके जब अटैक करता है तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन से जाके उसके साथ फ़ाइट करते हैं और फाइट करने के बाद जब ये आते हैं वापसी और ये आके माइक्रोफेजेस को उससे मदद मांगते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पे ये पैथोजन आया हुआ है। और माइक्रोफेजेस का काम होता है कि उस चीज़ को इनगल्फ करके आपके जिस्म में से बाहर निकाल देना। अब ये काम कौन कर रहे हैं, लिम्फोसाइट की जो सेल हैं B सेल वो ये काम कर रहे होते हैं। इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो होते हैं T सेल। T सेल का भी आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये अब क्या करते हैं कि इनको आगे फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया हुआ है। एक होते हैं हेल्पर T सेल और एक होते हैं किलर T सेल। हेल्पर T सेल से आपको लाइक अंदाज़ा ही हो गया होगा कि हेल्पर T सेल वो होते हैं जब एंटीबॉडीज़, जब B सेल आपके उस पैथोजन को मार के आते हैं तो ये जाके माइक्रोफेजेस को आपका बताते हैं कि जी अब आप इस जगह पे जाओ, यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, कोई भी पैथोजन आया हुआ है, उसको जाके इनगल्फ करके जिस्म में से बाहर निकाल दो।
تو ہیلپر ٹی سیل جو ہوتے ہیں یہ میسنجر کا کام کرتے ہیں. یہ اب بی سیل سے میسج اٹھا کے جا کے مائکروفیجز کو دیتے ہیں, تو یہ ہیلپر ٹی سیل کا کام ہوتا ہے. اچھا, اب کلر ٹی سیل جو ہوتا ہے جب کوئی بھی آتا ہے تو وہ جسٹ اس کو کل کر دیتے ہیں. یہ آپ کو ان کے نام سے ہی آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہیلپر جو ہوتے ہیں وہ میسج کنوے کرتے ہیں اور کلر جو ہوتے ہیں وہ کل کرتے ہیں. اب اس طرح ہوتا ہے کہ ایچ آئی وی جو ہوتا ہے, یہ جو ہیومن امائنو ڈیفیشنسی وائرس جو ہوتا ہے, جو اس کا پیتھوجن ہوتا ہے, ایکوائرڈ امائنو ڈیفیشنسی سنڈروم ہوتا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جا کے آپ کے جو میسنجر کا کام کرتے ہیں, لائک جو ہیلپ کرتے ہیں, جو ایک جگہ سے میسج اٹھا کے مائکروفیجز کو جا کے دیتے ہیں, یہ سب سے پہلے آپ کی باڈی میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی یہ ان پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں. اٹیک کرنے کے بعد, کیونکہ جب ایک میسج ہی کنوے کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ اپنی اس کے لائک آگے اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو یہ اس میسنجر کے اوپر جا کے اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. جس کو بھی ایچ آئی وی ہوتا ہے اس کا ڈیفنس سسٹم اسی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جا کے آپ کے ڈیفنس سسٹم کے اندر جو میسنجر ہوتا ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کا ڈیفنس سسٹم ویک ہو جائے گا. جب آپ کا ڈیفنس سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی بیماری آپ کی باڈی کے اوپر آ کے اٹیک کرتی ہے, کیونکہ آپ کا آرمی آف یور باڈی, آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے, جو پروٹیکشن ہوتی ہے آپ کی باڈی کی, وہی ویک ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے آپ کے اوپر اور بھی بہت ساری بیماریاں اٹیک کرتی ہیں اور آپ کی باڈی ان کے اگینسٹ کوئی بھی لائک اینٹی باڈیز نہیں بنا سکتی. ایچ آئی وی کا جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے, لمف نوڈ ہوتے ہیں. اب اور بھی بہت سی جگہوں میں ٹی سیل پائے جاتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ٹی لیمفوسائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لمفیٹک سسٹم میں, لمف نوڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اس لیے مطلب بہت زیادہ بکس میں بہت زیادہ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ جو اس کا ایچ آئی وی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کا لمف نوڈ ہوتا ہے. اسی لیے اس کی وہ اس میں آتا ہے لائک سائن اینڈ سمپٹمز میں. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے, گلٹیاں وغیرہ بن جاتی ہیں, کیونکہ ایچ آئی وی جو ہوتا ہے یہ آپ کے اٹیک کرتا ہے لمفیٹک سسٹم پہ, لمف نوڈ پہ. اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے یہ کتنے ٹائم میں آپ کی باڈی میں انٹر ہوگا, جب تک لائک یہ اپنے آپ کو فل پاورفل کرے گا. اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ کچھ منتھ سے لے کے 10 سال تک ہوتا ہے. لہٰذا اس کی تشخیص کے لیے بہتر ہے کہ انسان کو سال میں ایک دفعہ, 6 مہینوں میں ایک دفعہ اپنا میڈیکل کروا کے چیک کر لینا چاہیے. اب یہ آپ کی باڈی میں پریزنٹ کدھر ہوتا ہے, یہ فلوئڈ میں پریزنٹ ہوتا ہے, آپ کے بلڈ میں ہوگا, آپ کے ٹیئرز آنسو میں ہوگا, آپ کے سلائیوا میں ہوگا, آپ کے سی ایس ایف سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اس میں پریزنٹ ہوگا, اس کے بعد آپ کے سیمن میں پریزنٹ ہوگا. اچھا, ٹرانسفر اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن صرف 2 ہی ہے. آپ یا تو آپ کسی فار ایگزامپل پیشنٹ کو, ایچ آئی وی کا کوئی پیشنٹ ہے, اس سے جب آپ بلڈ لیتے ہیں وہ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں, کسی اور پیشنٹ کو لگتا ہے, یا اس طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے, یا یہ سیکسولی ٹرانسفر ہوتا ہے, سیمن کے تھرو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سائن اینڈ سمپٹمز کی بات کرتے ہیں کہ کیا علامتیں ہوں. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی, لیکن بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی وہ ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ ایچ آئی وی کا. سمپٹمز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اسی وجہ سے ہو, لیکن اس کے سمپٹمز میں آپ کو آتا ہے کہ آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے, ہیپیٹومیگیلی ہو جاتا ہے, سپلینومیگیلی ہو جاتا ہے. ہیپیٹومیگیلی انلارج مطلب آپ کا جگر بڑھ جاتا ہے, آپ کی تلی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی سکن کے اوپر مطلب دانے آ جائیں گے, نوڈز وغیرہ آ جائیں گے, جن کو آپ گلٹیاں وغیرہ کہتے ہیں, وہ بن جائیں گی. تو باقی اس کے میں آپ کو ڈائگنوسس بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم ٹیسٹ کون کون سے کرتے ہیں. اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے جی, آپ کسی بھی لیب میں جائیں وہاں سے جا کے آئی سی ٹی ایچ آئی وی میتھڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا ELISA کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا PCR کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی پریونشن کیا ہے. اس کی پریونشن یہ ہے کہ آپ یہ زیادہ سیکشولی ٹرانسفر ہونے والا ہے, لہٰذا آپ سیف سیکشولی
کسی کے ساتھ بھی لائک آپ ملتے ہیں تو اپنے آپ کو سیف رکھیں، لائک کنڈم وغیرہ یوز کریں. اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کر رہے ہیں، کسی کو بھی کوئی پیشنٹ بھی دوسرے پیشنٹ کو سیمپل دے، وہ اپنا خون دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پراپر HIV کا ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کو خون دے. اس کے بعد جو سب سے میجر چیز ہوتی ہے کہ ہاسپٹلز وغیرہ میں جتنے بھی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کو اسٹریلائز کیا جائے، تاکہ کوئی فار ایگزامپل آپ نے کسی ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا ہے جس کو HIV ہو اور آپ کے انسٹرومنٹ اسٹریلائز نہیں تھے، تو آپ جب کسی دوسرے پیشنٹ کا آپریٹ کریں گے تو یہ آپ نے جو پہلے پیشنٹ کے جرمز ہوں گے وہ دوسرے میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. بہت ڈینجرس ڈیزیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچائے، ہم کو بھی بچائے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.